یہ ابھی فرانس کا معاملہ چل رہا ہے نا جی، اس نے گستاخانہ خاک کے شائع کیے، بالکل ہمارے دل رنجیدہ ہیں۔ حضرت امیر اہل سنت مولانا پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی اس مسئلے پر بتایا۔ وہاں پر آپ نے جب پیغام دیا نا تو بات کرتے کرتے آپ نے پہلے سارا اللہ تجھے غرق کرے اور تمہیں تباہ کر دے، برباد، ساری باتیں کی، اور چلتے چلتے جیسے بندہ درد دل کہتا ہے نا یار اگر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، مار نہیں سکتے، تو اللہ تجھے ہدایت دے دے اور تو کلمہ پڑھ لے اور تجھے پتہ چلے حضور کی شانیں کیا ہے۔ حالانکہ کرنے والی باتیں آپ نے ساری پہلے کرنی۔ ایک سلیم الفطرت بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کی بات میں کوئی لوز پوائنٹ نہیں ہے۔ لوگوں نے شور مچا دیا۔ میں کہتا ہوں اگر اس بات میں کوئی سکم ہے بھی صحیح تو جو کوئی مستند بندہ تھا اسے چاہیے وہ مطلع کر دے، اور آپ بھی کوئی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بک بک کرنے والے 4-5 مختلف نسلوں کے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، یہ موقع تم نے دیا ہے، اب ہمیں یہ نہ کہنا کہ باپا کی یہ تربیت نہیں۔ میں نے کہا تیرے پاپا کی یہی تربیت ہے کہ تو کلپ کاٹ کے بک بک کر رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتی ہے یار؟ کیوں ایک اللہ کا بندہ کام کر رہا ہے دین کا، تم ایسے ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اور جی امیر اہل سنت کی جو تربیت ہے نا وہ بندوں کو بزدل بناتی ہے۔ بھئی تمہیں کس نے کہا بزدل بناتی ہے؟ اگر بزدل ہی بناتی ہے تو بتاؤ نا اتنے مدارس، اتنی مساجد اور اتنے بڑے لیول پہ کام دنیا میں کیسے ہو گیا ہے؟ بتائیں مجھے، بزدل بندہ کر سکتا ہے؟ اگر بزدل ہی تھے تو مجھے بتائیں یہ غازیان اسلام یہ کہاں سے آئے ہیں؟ غازی ممتاز قادری کس کا مرید ہے؟ تیرا مرید تو نہیں ہے نا؟ غازی تنویر کس کا مرید ہے؟ یہ بتائیں غازی ظہیر کس کا مرید ہے؟ سلیم قادری کون ہے؟ عباس قادری کون ہے؟ یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن صرف آئینہ دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ او بھائی یہ وہی لوگ ہیں جن کے سینوں میں عشق رسول کا چراغ یہیں سے جلا ہے۔ ویسے یہ بک بک کرنے والے لوگ جو ہے نا کراچی اور حیدرآباد اور ادھر گرد میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے عجیب و غریب، اور یقین کریں بڑی عجیب بکواس کر رہے ہیں، ان کے لیے غازی ممتاز کا یہ جملہ کافی ہے۔ اس نے کہا تھا جو میرے پیر کے خلاف بھونکے میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارا جنازہ تو ممتاز قادری نے نکال دیا ہے، ہن باب خادم والی زبان چاکھا بھی دور دور مالکہ کو پہ گیا، یہ شرم نہیں آتی ہے؟ ہماری تربیت تو چلو ٹھیک نہیں، تو آڈے دی تھی تربیت نہ ہن میں وہ دندہ پہ ہاں۔ بابا جی خادم صاحب تو یہی کہتا ہے نا، چلو میں اس زبان میں کہہ لیتا ہوں، ہن دس۔ اور یقین کریں حیدرآباد کا ایک بندہ، میں پچھلی دفعہ جب گیا میں اسپیشل مل کے آیا اس بندے کو، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا عالم ہو تو اس کو ملیں، اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا ہے ملنا چاہیے۔ میں گیا 10 اس نے اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کیے، خدا کی قسم مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ چومنے سے بہتر تھا میں حضرت عطار کے گلی کے کسی کتے کے پاؤں چوم لیتا، اس کے مجھے ہاتھ نہ اتنا گھٹیا انسان۔ آپ بڑی تکلیف ہوگی لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مولوی تیرے اندر کا کمینہ پن ہے، جس کا کہتا ہے جاہل پیر کے جاہل مرید فلاں نے کہا فلاں نے کہا۔ میں کہا تو کون ہوتا ہے بک بک کرنے والا؟ اور کہتا ہے میں ٹائیفائڈ میں ہوں، بس میں نے کہا میں بیان کر دوں۔ اور میں نے کہا یار تجھے شرم کرنی چاہیے تھی، قبر میں تیری ٹانگیں ہیں اور تو کیا فتنہ کھڑا کر رہا ہے؟ بکیوں دی داڑھی ہے، یقین اللہ تے کرو، چبل مار بیٹھا ہے، اور اب افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تمہیں عزت دیتے ہیں، تم ہمیں بک بک کرتے ہو یار، تمہیں کوئی تمیز نہیں۔ اور کئی ایسے یتیم العلم بھی آ جائے جو وضاحتیں دیتے ہیں، تو اسے وضاحت مانگی کس نے؟ تو کون ہے بتا نا بھائی، حمایتوں میں آ، اور تو کون ہے حمایت کرنے والا؟ جب پر آپ دفاع ہو، عطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے؟ شرم کرو مولوی صاحب، شرم کرو۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تیرے ہاتھ چومے ہوئے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ میں غوث پاک کے کسی کتے کے قدم چوم لیتا۔ بس شرم کرو یار، اتنا جھوٹ بول رہے ہو آپ دونوں علماء کے جواب، اب سارے علماء تیرے پیچھے۔ اور پھر ادھر دیکھو کئی لوگ ہوتے ہیں جو صرف فساد کی جڑ نہیں ہوتے بلکہ مکمل فساد کے درخت ہوتے ہیں۔ وہ کراچی میں بیٹھا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچو ہے ابھی تک نا، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ دانتوں میں سے فیڈر پینے والے دودھ کی ابھی بدبو بھی نہیں گئی، وہ بھی بک بک کردہ بیٹھا ہے اور کل تک انہی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے۔ میں کہ سیانے کہیں دینے جیڑا کتا مالک دا کھا لینا پونکدا نہیں، پر لٹ ہوئے نا لٹ کہ وہ ضرور پونکدا ہے۔ اب اپنا یہ تم نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آپ کا تھوڑا سا آئینہ دکھائیں تمہیں، اس سے بھی تو کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس بڑے سخت الفاظ ہیں، اور میں کہتا تو اجے میرے نہیں سنے، میرا ایک ایک لفظ بابی ویلے ٹرالے تے پورا نہیں آؤندا، اپنی اوقات میں رہو۔ او مولوی ایتھو اکاڑے دی کھچ اکاڑے دی
اور یہ چھوٹا ہوتا تھا ماں باپ نے پہلے ہی بھیج دیا تھا، پتہ نہیں حرکتیں کیسی ہوں گی، پھپھو کے پاس بھی چل بھی تو ہمارے پاس رہنے کا لائق ہی نہیں ہے۔ اب جو بچہ ماں باپ کی شفقتوں سے دور ہو جائے، چبڑا تو مارے گئے نا جی۔ اب وہ بک بک کر رہا ہے، وہ جی وہ کہتے ہیں کہ فرانس کا صدر آ جائے اور دعوت اسلامی میں آ جائے۔ چبڑ جان دی اسی تیرے ورگی چبڑ نو نہیں برداشت کر دے، انہوں کی میں کریں گے دس۔ اس واسطے تھوڑے جا اپنی اوقات میں، اور اب ہمت پیدا کر بیٹا، حوصلہ پیدا کر۔ اور سن لو، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اتاریو میں آپ سے بھی مخاطب ہوں، نگران شورا کی بات آپ کو یاد ہے نا؟ میں اگرچہ صرف مرید ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، میں صرف مرید ہوں، میں بڑا ادھر سے ہوں، میری محبت ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، بڑے قریب سے دعوت اسلامی کو دیکھا ہے۔ خدا کی قسم، نہ یہ گستاخ ہے، نہ یہ گستاخ بناتے ہیں، نہ یہ بے ادبی سکھاتے ہیں، بلکہ جو دن بڑھ رہے ہیں میں نے ان میں ادب اور عشق کو بڑھتے دیکھا ہے۔ میں اتاریوں سے مخاطب ہوں، حاجی محمد عمران اتاری صاحب نگران شورا، ان کی بات کو فالو کرو کہ جہاں تمہارے پیر کے خلاف کوئی بک بک کرے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اتاریوں آپ تھوڑے سے تکڑے ہو جاؤ، تو میں نے بڑی عزت دینی ایسے چمچوں کو، اور یہ ہمیں ہی بھونکنے لگ پڑے ہیں، اس لیے ان سے پیچھے ہو جاؤ اور دعوت اسلامی کا کام کرو سارے حضرات، اور تول کے کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل سنیت کا کام کر رہا ہے۔ یہ سارے بیچارے اپنے دل میں بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو اللہ نے بچایا ہوا وہ آج بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ بغض والے اجے 4-5 ہی نکلے نے، باقی سارے جو بتا رہے ہیں، لیکن جو نکلے ہیں ان کو تو غیرت کر لینی چاہیے نا۔ تم کون ہوتے ہو باتیں کرنے والے؟ اور سنو، یہ ہماری تربیت نہیں ہے، یہ تم نے زبانیں استعمال کی ہیں تو میں نے کہا چلو ہماری طرف سے بھی لنگر لے لو نا، تاکہ تمہیں یہ چانن رہے۔ ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے، ہم نہ تفرقے والے ہیں نہ فساد والے ہیں، ہماری تربیت حضرت عطار نے کی ہے۔ دوستو، یہ بھول جاؤ کہ دعوت اسلامی والے مرکز سے آگے کوئی بولتا نہیں ہے، ہم جو بک بک کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی والوں میں دم نہیں ہے۔ اس بات سے ڈرو کہ الیاس قادری اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس بات سے ڈرو۔ پہلے بھی ایک تھا جس نے 20-25 سال الیاس قادری کو غدار کہا، بڑا اوکھا جا اودا منہ بند ہویا ہے، ہوں یہ نواں پیدا ہو گیا ہے۔ وہ دیتے چلو بگی داری سی، ہم نے اسے بھی کچھ نہیں کہا تھا، میں کہا تو کھول کے کھیڑ، ساری تحریک نو کھڈے لین لا کے ان چونڈے چپڑ کے بہ گیا، ہوں چانن ہوئے، ہوں آرام ہے تو آنو۔ اب یہ بک بک کر ہے، ہمارا بابا جی خادم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اس بزرگ کا اپنا مشن ہے، میرے مرشد کا اپنا مشن ہے، سمجھ آئی نا؟ بزرگوں کے خلاف بکواس کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، ورنہ یہ جس طرف معاملہ جا رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے خاص پیغام تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالو اور یہ حرکات بند کر دو، ورنہ معاملہ ہم نے اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اللہ کے قہر اور غضب کا انتظار کرو، پھر اللہ ہی تمہارے فیصلے کرے گا۔